اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں آل عمران آیت نمبر 23 سے۔ کیا، لم نہیں، ترا تو نے دیکھا، الا طرف، الذین ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے، یعنی الی الذین اوتو ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے، نصیباً اردو میں بھی ہم یہ لفظ کہتے ہیں نصیب، ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یدعونا یہ پیسو مجہول ہے، پیسو ٹینس میں ہے، وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لی تاکہ، یحکمہ وہ فیصلہ کر دے، تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بینہم درمیان ان کے، ثم پھر، یتولا منہ موڑ جاتے ہیں یا منہ پھیر لیتے ہیں، فریقن ایک فریق، ایک گروہ، منہم ان میں سے، و اور ہم وہ، معرضون وہ اعراض برتنے والے ہیں یا پھر وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ نیکسٹ آیت، ذالک یہ، اب یہ لفظ دیکھیں 3 پارٹ میں آپ اس کو ڈیوائڈ کریں، بی باوجہ، انا بے شک، ہم وہ باوجہ بے شک وہ، قالو کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسا چھوئے گی، نا ہم کو چھوئے گی ہم کو، النارو آگ، الا مگر، ایامن یوم کی جمع ایام دن، معدودات عدد سے ہے، اردو میں کہتے ہیں نا ہم عدد، عدد سے ہے، اور عدد کیا ہوتی ہے؟ گنتی کو کہتے ہیں، تو معدودات گنے چنے، و اور غرہ دھوکے میں ڈال دیا، ہم ان کو، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، فی میں دینہم ان کے دین، فی دینہم یعنی ان کے دین کے بارے میں، ما جو کانو تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ گھڑتے۔ نیکسٹ آیت، فکیفا تو کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، اذا جب، جمع کریں گے، نا ہم ان کو، جمع کریں گے ہم ان کو، لیے یومن ایک دن، لیے ایک دن کے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی میں ہی اس میں، و اور، وفیت وفا کرنے سے ہے، پورا دیا جائے گا، کلو ہر، نفس، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی، وہم اور وہ، لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ دیکھیں آپ یہ پیسو ٹینس میں ہے، مجہول ہے، اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پیش سے شروع ہوتا ہے اور اس کے سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زبر، آخر کا واو نون تو ہٹا دیں کیونکہ یہ جمع کے لیے آیا ہے، پلورل فارم کے لیے ہے، واو نون یا نون آخر کا، اور اس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ دیکھیں آپ، لام ہے، لام پر کیا ہے؟ زبر۔ تو یاد رکھیں آپ کس طرح پہچانیں گی اگر کوئی پیسو ٹینس میں یا مجہول میں ہے، پیش سے شروع ہوگا اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر زبر۔ نیکسٹ آیت، قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک اے مالک، الملکی بادشاہت کے، تؤتی تو دیتا ہے، الملکہ بادشاہت، من جس کو، تشاء تا سے شروع ہو رہا ہے، تا کا معنی تو چاہے، و اور، تنزع تو چھین لے یا چھین لیتا ہے یا کھینچ لیتا ہے، نزع سے ہے، اور تو چھین لیتا ہے، الملکہ بادشاہت،
من سے من جو جس سے تشاء تو چاہتا ہے وتعز اور تو عزت دیتا ہے من جس کو تشاء تو چاہے. دیکھیں اردو میں بھی یہی الفاظ ہم کہتے ہیں عزت کے لیے. اور پھر نیکسٹ ہے وتذل اور ذلیل کرتا ہے اور تو ذلیل کرتا ہے من تشاء جس کو تو چاہتا ہے. بیدی کا یہاں پر بی کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے. ید کہتے ہیں ہاتھ کو. ہاتھ میں کا تیرے ہی ہاتھ میں تیرے ہی الخیر بھلائی ہے. انا بے شک کا تو بے شک تو علا اوپر کلی شعین ہر چیز کے قدیر قادر ہے. نیکسٹ آیت تولجو یہ واو لام جیم سے ہے. ولجا یعنی کسی تنگ جگہ کے اوپر داخل ہونے کا معنی ہوتا ہے. تولجو تو داخل کرتا ہے تا سے شروع ہو رہا ہے. تو داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو فی النہاری دن میں وتولجو اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیل رات میں وتخرجو اور تو نکالتا ہے الحیہ زندہ کو من المیت مردہ سے وتخرجو اور تو نکالتا ہے المیتہ مردہ کو من الحی زندہ سے اور ترزقو تو رزق دیتا ہے من جس کو تشاء تو چاہے بغیری بغیر حساب کے. تو دیکھیں آج تو زیادہ آپ کے لیے کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے الفاظ اردو سے ملتے جلتے ہیں. آیت 23 میں نصیب کا معنی یہاں پر ہم نے ایک حصہ لکھا ہے. اردو میں کہتے ہیں نا جس کا جو نصیب ہے جس کے جو حصے میں ہے وہ مل کر رہے گا. نصیباً ایک حصہ. اور پھر آیت نمبر 24 میں آپ کو ایک سنگولر اور پلورل واحد اور جمع ملا. یوم کی جمع ایام اور معدودات اردو میں عدد سے ہے گنے چنے. اور نیکسٹ آیت 25 میں ووفیت وفا کرنے سے ہیں. اور وفا میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنی بات کو پورا کرتے ہیں. تو ووفیت اور پورا دیا جائے گا. اور ہو سکتا ہے یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہو. آیت نمبر 27 میں تولجو تو داخل کرتا ہے ولجا سے ہے. الحمدللہ ان آیات کی تفسیر سن لیتے ہیں. تفسیر آیت نمبر 23 کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا نصیب من الکتابی کچھ حصہ کتاب سے یعنی تورات کا کچھ علم. وہ بلائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف لیحکم بینہم تاکہ وہ کتاب فیصلہ کر دے ان کے درمیان. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں یتولا منہ پھیر لیتا ہے فریق منہم ایک گروہ ان میں سے وہم موردون اور وہ اعراض کرنے لگتے ہیں. تو یہاں اہل کتاب سے مراد یہودی لوگ ہیں. ان کی اکثریت تو اسلام قبول کرنے سے محروم رہی اور وہ مسلمانوں سے اسلام اور مسلمانوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلنے اور سازشوں میں وہ مصروف رہتے. تو ان کے 2 قبیلوں کو تو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور ایک کو قتل کر دیا گیا. تو یہاں نیکسٹ آیت میں ان کی وجہ بتائی گئی ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ کہتے تھے لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں یعنی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن گنے چنے ہوئے. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہیں اپنے دین کے بارے میں یعنی ان باتوں نے جو وہ خود گھڑتے رہتے ہیں. نیکسٹ آیت میں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے انہیں لیومن اور وہ دن کیسا ہوگا اس دن لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس کے آنے میں اور پورا بدلہ ووفیت کل نفس اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. تو ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے اور وہ دن جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اب نیکسٹ آیت میں
اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو ہی دیتا ہے بادشاہی جسے تو چاہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کرتا ہے جسے تو چاہتا ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر نیکسٹ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دن اور رات کے نظام کو چلایا ہے کہ کبھی رات لمبی ہوتی ہے تو دن چھوٹے، اور کبھی کئی دوسرے موسموں میں دیکھیں بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے کہ دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے۔ اور پھر وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور نکالتا ہے تو جاندار کو بے جان سے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ یعنی مثال اس کی دیکھیں، نطفہ ہے، نطفہ پہلے زندہ انسان سے نکلتا ہے، پھر اس نطفے سے انسان، اسی طرح مردہ انڈے سے پہلے ایک مرغی اور پھر زندہ مرغی سے ایک انڈا نکلتا ہے۔ یا پھر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کافر سے مومن اور مومن سے کافر پیدا ہوتے ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب عطا فرمائے بغیر حساب کے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرتیں ہیں کہ دن کو رات میں، رات کو دن میں، ایک مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب